کسی گاؤں میں ایک ندی تھی اور گاؤں کے لوگوں کا جو کام دھندا تھا وہ کھیتی باڑی تھی. تو گاؤں کے لوگوں کو ہر روز اس ندی کو کراس کرنا پڑتا تھا اپنے کھیتوں میں جانے کے لیے، کیونکہ ندی کی دوسری طرف ان کے کھیت تھے. بڑا مشکل ٹائم تھا یہ ان کے لیے، ڈیلی ندی کراس کرنا. کبھی اس میں باڑھ آ جاتی تو وہ نہ جا پاتے، عورتیں نہ جا پاتیں، بچے نہ جا پاتے، کبھی سردی ہوتی تو نہ جا پاتے. تو ڈیلی صبح کو وہ اس ندی کو کراس کرتے، دوسری طرف جاتے، اپنے کھیتوں میں کام کرتے اور شام کو واپس آ جاتے. یہ ان کی روٹین تھی. تو حکومت کو پتہ چلا کہ ایسے ایک گاؤں ہے کہ جس کے لوگ بڑی پرابلم میں ہیں، ان کو اپنے کھیتوں کے لیے ڈیلی ندی کراس کرنی پڑتی ہے. تو گورنمنٹ نے وہاں پہ ایک پل بنا دیا، اس ندی کے اوپر ایک برج بنا دیا. تو جب برج بن گیا تو وہاں پر ایک جرنلسٹ آیا، ایک صحافی آیا گاؤں کے لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ اس برج کے، اس پل کے آپ کو کیا فوائد ملے ہیں. تو اس صحافی نے گاؤں کے ایک بوڑھے سے پوچھا کہ بابا جی آپ ذرا بتائیں گے کہ اس پل کے آپ کو کیا فوائد ملے ہیں. تو بابا جی نے کہا پہلے ہم ندی کو دھوپ میں تیر کے کراس کرتے تھے، اب ہم چھاؤں میں تیر کے اس ندی کو کراس کیا کریں گے. یعنی برج کی چھاؤں بن گئی. اس بابا جی کا اتنا مائنڈ سیٹ، وہ یہ بات سوچ ہی نہیں پا رہا کہ برج جو ہے یہ اوپر چل کے جانے کے لیے ہے، یہ کوئی چھاؤں کے لیے نہیں ہے. لیکن لمبا عرصہ جب آپ ایک ماحول کے اندر رہتے ہو تو آپ کی سوچیں اتنی محدود ہو جاتی ہیں، آپ نئی سوچ کو نہیں سوچ پاتے. اقبال نے کہا آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. آئین نو سے ڈرنا، آپ نئی سوچ سے ڈرتے ہو، آپ نئے آئیڈیا سے ڈرتے ہو. طرز کہن پہ اڑنا، نہیں جی ہمارے تو باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، ہمارے تو گرو بھی یہی کرتے تھے. نو، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یہ بڑا کٹھن کام ہے جس میں آپ الجھے ہوئے ہو، اس سے نکل آئیں. آئین نو، آپ کے اندر ایک نیا انسان ہے، نئی سوچ کو پیدا کریں، طرز کہن پہ مت اڑیں. جس طرح اس بابا جی نے کہا کہ پہلے ہم اس ندی کو دھوپ میں تیر کے کراس کرتے تھے، اب ہم اس برج کے نیچے چھاؤں میں تیر کے کراس کیا کریں گے. نہیں، برج اوپر سے جانے کے لیے ہے. آپ ذرا آنکھ تو کھولیں، آپ ذرا اپنے دماغ کو یوز تو کریں. آپ نہ ڈاکٹروں کے محتاج رہیں گے، نہ حکیموں کے، نہ پروفیسروں کے، نہ کتابوں کے. 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. میں اتنا ہی کہوں گا، تجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، تجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، کہ تیری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی. خدا نے تیرے اندر بڑی پاورز رکھی ہیں، نور رکھا ہے کہ تیری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی. تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا. خود جب تک کوئی خود کا چراغ نہیں بنتا اسے خودی کا پتہ نہیں چلتا. تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. کیوں ہے آپ کی زندگی رات، روشن ہو آپ کی زندگی، صبح نور میں بھر جائے آپ کی زندگی. آپ کی زندگی میں ایک نور آئے، ایک صبح آئے، ایک علم و عرفان کا سورج نکلے. اس کے لیے کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا. یہ داغے جگر کیا ہے؟ جدائی. کس چیز سے جدائی؟ یو آر دا پارٹ آف یونیورسل انرجی، یو آر دا پارٹ آف انفینٹ پاور. یہی جدائی تو آپ کو بھٹکا رہی ہے. تڑپ پیدا کریں کہ میں کہاں سے جدا ہو گیا، کس یونیورسل انرجی سے جدا ہو گیا، کس بڑے مقام سے جدا ہو گیا، کس بڑی لذت سے محروم ہو گیا. یہ طلب اور یہ تڑپ آپ کو اپنے مقام، اپنی حالت، اپنے مرتبے، اپنی اصل یونیورسل انرجی کے ساتھ ایک کر دے گی. وہی وننس کا تجربہ ہے،
وہی وحدت الوجود ہے۔ آپ ابھی اکیلے، آپ ابھی الگ ہو، ٹوٹے ہوئے۔ جب یہ سوچ پیدا ہوگی، وہ اقبال نے کہا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تو جب آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی تو آسمان سے فرشتے بھی کہیں گے کہ واہ، یہ ٹوٹا ہوا تارا۔ آپ ٹوٹے ہوئے تارے ہو، آپ اس زمین کی مخلوق نہیں ہو، آپ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو، آپ یونیورسل انرجی کا حصہ ہو۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ آپ چاند بننے کے لیے ہو، آپ سورج بننے کے لیے ہو، آپ یونیورسل انرجی بننے کے لیے ہو۔